السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے کام کریں، اپنی ذات کو اہمیت دیں اور ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ زندگی میں اگر آپ اپنی خوشیوں کو خود نہیں سنواریں گے تو کوئی دوسرا آ کر آپ کے زخم نہیں بھرے گا۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے، کیا چھوڑ جانے والا واپس آتا ہے؟ اور آپ کی کون سی غلطیاں ہیں جو اس کو آپ کے پاس واپس آنے سے روک رہی ہوتی ہیں؟ اکثر لوگ جب کسی کے جانے سے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ بس ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ وہ واپس کیسے آئے گا، لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا وہ شخص واپس نہیں آئے گا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اپنے جذبات کا بوجھ اس پر لادتے ہیں، تو آپ در حقیقت اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ اور جب کسی کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کی زندگی کا مرکز ہے تو وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر کرتے ہیں، خود کو مضبوط بناتے ہیں، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی غیر موجودگی دوسروں کو محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر بھی خوش ہیں تب ان کے دل میں واپسی کا خیال آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں واپس آئے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے، اپنی قدر کو پہچانیے اور خود کو مضبوط بنائیے۔ تو دوستو، چلتے ہیں پہلی غلطی کی طرف۔ غلطی نمبر 1، جذباتی کمزوری دکھانا۔ جب کوئی آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو آپ شدید جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آپ آخری بات چیت میں روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، یا آخری میسج لکھ دیتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یا اگر تم نہ لوٹے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ بظاہر آپ کے درد کو بیان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آپ کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اور جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ آپ اس کے بغیر مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں تو وہ اور زیادہ طاقتور محسوس کراتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یاد رکھیں، انسان وہی چیز چاہتا ہے جو مشکل سے ملے، جو قیمتی ہو۔ اگر آپ کسی کے سامنے خود کو اتنا کمزور ثابت کر دیں گے کہ وہ سمجھے کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ آپ کو مزید نظر انداز کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے۔ خود کو سنبھالیں، جذبات پر قابو پائیں اور اپنی قدر کو پہچانیں، تب بھی کوئی آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرے گا۔ غلطی نمبر 2، حد سے زیادہ توجہ دینا۔ جب کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو فطری طور پر آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے جانے کے بعد بھی مسلسل میسیجز کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دراصل آپ اسے یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہی آپ کی زندگی کا مرکز ہے۔ یہ رویہ سامنے والے کو مزید مغرور اور لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی اس کے انتظار میں ہیں، اور وہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ اس چیز کی قدر کرتا ہے جسے کھونے کا ڈر ہو، لیکن جب آپ خود کو ہر وقت دستیاب رکھتے ہیں تو وہ شخص کبھی واپس آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمی محسوس کرے تو اسے اپنی غیر موجودگی کا احساس دلائیں۔ ہر وقت اس کی زندگی میں شامل رہنے کے بجائے خود پر توجہ دیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنی قدر کو پہچانیں۔ تبھی وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آپ کہاں مصروف ہیں اور کیوں بدل گئے ہیں۔ غلطی نمبر 3، ذہنی قید میں بند رہنا۔ کیا آپ نے کبھی کسی پنجرے میں بند پرندے کو آزاد ہوتے دیکھا ہے؟ جب اسے برسوں بعد چھوڑا جاتا ہے تو وہ فوراً اڑنے کے بجائے گھبرا کر زمین میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ قید کو عادت بنا چکا ہوتا ہے۔ آپ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو وہ واپس آ جائے گا، اگر میں یوں برتاؤ کروں گا تو وہ شاید بدل جائے، تو آپ در حقیقت اپنی زندگی کو ایک بے مقصد دائرے میں گھما رہے ہیں۔ آپ اپنی آزادی، اپنے فیصلے اور اپنی خوشیوں کو محض ایک شخص کی واپسی پر منحصر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی ایک پنجرہ نہیں ہے بلکہ ایک وسیع آسمان ہے
جہاں آگے بڑھنے کے ہزاروں راستے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی قید سے باہر نہیں آئیں گے اور خود کو نئے مواقع کے لیے تیار نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ ایک محدود دائرے میں ہی پھنسے رہیں گے۔ اپنے دماغ کو آزاد کریں، خود کو ایک نئی شروعات کا موقع دیں اور دیکھیں کہ زندگی میں کتنے خوبصورت امکانات موجود ہیں۔ غلطی نمبر 4، خود کو بہتر نہ بنانا۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ چکا ہے اور آپ آج بھی وہی کمزور، بے مقصد اور جذباتی انسان ہیں، وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہی لوگ عزت اور قدر پاتے ہیں جن کے پاس کچھ حاصل کرنے کی لگن ہو، جو اپنی ذات کو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں۔ جب آپ بریک اپ یا جدائی کے بعد اپنی زندگی کو روک دیتے ہیں، اپنے کیریئر، صحت اور شخصیت پر توجہ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو ایک جگہ جامد کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ شخص زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ واپس آ کر دیکھے کہ آپ آج بھی وہی پرانے جذبات میں قید ہیں، اسے آپ کی زندگی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی قدر کرے یا واپس آئے، تو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کریں۔ اپنی شخصیت، کیریئر، فٹنس اور ذہنی مضبوطی پر فوکس کریں۔ جب آپ خود کو بہتر بنائیں گے تو نہ صرف وہ شخص بلکہ پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ غلطی نمبر 5، بے مقصد انتظار کرنا۔ کچھ لوگ جدائی کے بعد اپنی زندگی روک دیتے ہیں اور بس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ شخص خود ہی واپس آ جائے۔ لیکن حقیقت یہ کہ زندگی میں معجزے نہیں ہوتے، مواقع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ چکا ہے، تو آپ در حقیقت اپنی زندگی کو خود برباد کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھے کنویں میں گر جائے اور سوچے کہ کوئی آ کر اسے بچا لے گا، لیکن حقیقت یہ کہ اگر آپ خود کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ وہی پھنسے رہیں گے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، کسی کے انتظار میں اپنی خوشیاں، کیریئر اور عزت نفس کو قربان مت کریں۔ آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، نئے لوگوں سے ملیں اور اپنی ذات کو مضبوط کریں۔ جب آپ خود کو بہتر بنائیں گے تو یا تو وہ شخص خود ہی واپس آ جائے گا یا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی واپسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ غلطی نمبر 6، اپنی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ اگر آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ خود ہی اسے باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ہے، اور جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ آپ سے زیادہ قیمتی، زیادہ اہم اور زیادہ مضبوط ہے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو نایاب ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے بغیر جی نہیں رہے، ہر وقت اس کی واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا رہے، تو آپ اپنی اہمیت خود ہی کم کر رہے ہیں۔ اپنی قدر پہچانیں، خود کو بہتر کریں، اپنی شخصیت میں نکھار لائیں، اپنی زندگی کو اس قدر قیمتی بنا دیں کہ وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس نے آپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے خود کو سمجھ لیا، اسی دن دنیا بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دے گی۔ دوستو یاد رکھیں، دنیا انہیں سنتی ہے جن کے پاس کچھ حاصل کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عزت، کامیابی اور مضبوط شخصیت نہیں ہوگی تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود کو مضبوط بنائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔